بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل عمران خان صاحب نے ایک گفتگو فرمائی وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر, اور اس میں انہوں نے جنرل فیض صاحب کا بڑا خصوصی ذکر کیا. اس سے پہلے ایک واقعہ سیالکوٹ میں ہوتا ہے, اور ایک صاحب ہیں وہ فوجی جوانوں سے الجھتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے. اسی طرح ہے نا سر؟ اچھا, پھر اس کے بعد ہمیں وہی جو نور اللہ صاحب پچھلی نشست میں گفتگو کر رہے تھے, جس طرف اشارہ کر رہے تھے, اور رضی دادا صاحب بھی جو بات کرنا چاہ رہے تھے, میں نے جڑی بڑی مشکل ڈکیا ہوئے اگلی باری کی کریں گے یعنی تو وہ جناب علی وہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب لمبی چھوڑ رہے ہیں, میں فوج کا تو یہ ہے, میں صلح تو ہو جائے تو یہ ہے وہ, لیکن اینڈ پہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. مطلب آپ جو ساری عمر جس در کے گدا رہے تسی انہوں نے خلاف ہو جاؤ گے, مطلب یہ تھوڑی سی عجیب بات لگتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب, میں اور جاؤں در سے تیرے بن صدا کی آئے ہیں جی. تو یہ سارے جو شکوک و شبہات ہیں, اور پھر ایکس سروس مین ہمارے جو حضرات ہیں وہ بیٹھ کے اپنی جو ایک ہم نے تو بچپن سے سنا ہوا کہ فوج اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ کہا کہ جی کہ وہ جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے اس طرف 7 لاکھ فوج دیکھتی ہے. وہ ہوندے نا کئی وہ نک کھرکن لگ پیندے نے وچ, وہ خصوصاً یہ جو رشین ہیں نا سولجرز, ان کی تصویریں اس طرح کی آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ سارے بڑے ٹینشن کھلوتے ہیں, ایک بندے نے منہ اڈیا ہوا ہے کر کے, تو وکھرا ہی نظر آ رہا ہے وچ. سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو کوئی مسائل ہیں اس طرح کے؟ شیخ رشید والے معاملے میں 2 جملے سر. جی کیا سر تسی لاہور ہی ہو نا سر؟ جی میں لاہور. سر تسی دیکھیا ہونے 2 بندے دی لڑائی ہو رہی تھی, جب کھڑو کے کہہ رہا ہوں تو انہوں مار سکنا ہے, مار کے دکھا, تو انہوں مار کے دکھا, مار. سر شیخ صاحب یہی کر رہے ہیں سر. ٹھیک ہے, اب وہ تو خیر کسی بھی کھیڑ سکتے ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی ایک جو بڑا میسج اس طرح کا آ رہا ہے یا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ نہیں کہا جا رہا, شاید اس کے پیچھے کچھ اندر سے کچھ قوتیں کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے کوئی معاملات ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمارا صرف وہم ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس سوال پہ آؤں, ذرا شیخ رشید والی بات کرنی چاہیے, ضروری. میرا یہ خیال ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلا دوں. اصغر خان صاحب نے پہلی دفعہ بھٹو صاحب کے ضمن میں پھانسی کا لفظ استعمال کیا تھا جی, اور عدنان مندریس جو ترکی کے رہنما تھے انہیں پھانسی, مندریس تو ان کو پھانسی دی جا چکی تھی. تو نواب زادہ نصر اللہ جو کہ بڑے تحمل مزاج والے سیاستدان تھے, انہوں نے کہا تھا خان صاحب اصغر خان سے, یہ پھانسیوں کی بات اس ملک میں نہ کیجیے, یہ جمہوری ملک ہے, یہاں ابھی تک پھانسیاں دینے کا رواج نہیں ہے, اگر ایک پھانسی ہو گئی تو پھر یہ رکے گا نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بہاولپور بھی ہوا, اور اس کے بعد پھر لیاقت باغ پنڈی بھی ہوا. اور پوچھنا چاہیے محترم شیخ رشید صاحب سے کہ دستور کے ہوتے ہوئے, جمہوریت کے ہوتے ہوئے, اور شہری آزادیوں کی ضمانت کے ہوتے ہوئے, اور عدالتوں کی موجودگی میں آپ خانہ جنگی کے 2 فریق ہوتے ہیں. جی, خانہ جنگی یا رقبہ حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے یا حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے. تو یہ متحارب گروپوں کے درمیان ہوتی ہے. تو کون سی خانہ جنگی؟ شیخ صاحب نے کہیں سے نام سن لیا ہے. شیخ صاحب کا یہ خیال ہے کہ خانہ جنگی میں کوئی خانگی ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. جو ان کا ہے کوئی نہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ باقیوں کا بھی انہی کی طرح کھانا خراب لگتا ہے کہ جیل سسرال ہوتی ہے. تو خیر جب وہ جیل میں تھے اور اس کی قصے جو ہے وہ سب کے علم میں ہے, حالانکہ ان کا کبھی کوئی سسرال رہا ہی نہیں. اچھا, تو ایک تو شیخ صاحب جو ہے وہ نہایت غیر ذمہ دار انسان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھائی سمرو کہہ رہے تھے وہ عمران فکرہ لے لیں ذمہ داری کے اوپر, اتنے کہ وہ ذمہ دار انسان ہے کہ اس 22 کروڑ کے معاشرے نے ایک خاتون کی ذمہ داری نہیں ڈالی اس کے اوپر. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غیر ذمہ دار انسان ہے, اور وہ اپنی اس طرح کے رویے سے عمران خان صاحب کی سیاست کو اور ان کی پارٹی کی سیاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جی نہیں, ان کا حال بھی وہی ہے کہ زوجیت میں کوئی اور نام لکھا ہو. کمنگ بیک, جی میری یہ رائے ہے کہ ہاں فارملی
بھلے خلیج نہیں ہو لیکن نیریٹو کی بہت بڑی گلف جو ہے وہ آرمڈ فورسز میں اس لیے موجود ہے کہ عمران خان کی ذات نہیں، عمران خان کے نیریٹو کو 60 سال پالا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. ٹھیک ہے. جو کچھ عمران خان صاحب کہتے ہیں سیاستدان چور ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ایک مسیحا چاہیے، اور یہ کہ نہ وہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ وہ وفاق کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں. یہ سب باتیں یہ 60 سال میں ہماری 3 سکسیسو جنریشنز کو سکھائی گئی ہیں. اور ایک ٹراٹسکی نے کہیں لکھا تھا کہ چونکہ ٹراٹسکی جو ہے نا وہ فرسٹ آرمی چیف تھا لینن کا بیلشوک ریولوشن کے بعد. اس نے کہا تھا کہ کوئی فوج جو ہے وہ جس معاشرے سے آتی ہے اس معاشرے سے بہتر نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات میں آپ کو یاد دلا دوں، خلا سے تو وہ آ نہیں سکتی، خلا سے تو نہیں آتی نا، معاشرہ جو ہوتا ہے اسی کا عکس ہوتی ہے. دوسری بات کہی تھی نوابزادہ شیر علی خان پٹودینی، کیونکہ وہ بالکل ابتدائی آرکیٹیکٹس میں سے ایک تھے پاکستان آرمی کے، جو ہوتے نہیں ایس او پیز، جی، پالیسیز، فنڈامنٹلز. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج کا مؤثر ہونا اس کے انویزیبل ہونے میں ہے. اس کا یہ تاثر قائم رہنا چاہیے کہ یہ کہیں موجود ہے اینڈ اٹ کین ڈو. اس کو جو ذمہ داری دی جائے گی یہ وہ کرے گی. جتنا یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گی اس کا وہ جو جادوئی تاثر ہے، ما فوق الفطرت اس کے بارے میں جو آراء ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. وہ انگریزی والے کہتے ہیں نا فیملیرٹی بریڈس کنٹمپٹ، کیونکہ جب بار بار آمنے سامنے آئیں گے تو بہت کچھ جو ہے وہ کھل جاتا ہے کہ بھی ساڑھے رہ گئی. ہاں، اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے جو یہ والا کاڈر ہے جو 80s میں لیٹ 80s میں جو بھرتی ہوا کمیشن انہوں نے لیے ہیں، جی، ان میں سے بیشتر جو ہے وہ یہ لینڈڈ ایرسٹوکریسی نہیں ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو وردی اور خوبصورت شیولری کے لیے فوج میں جاتے تھے. یہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے اربن سیمی اربن لوگوں کی ان میں بڑی تعداد ہے، جی، جس کا مطلب ہے مذہبی رجحانات بھی موجود ہیں، جی، جس کا مطلب یہ کہ افغان جہاد بھی امبائب کیا ہے، جی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پروکسی وارفیئر کا ایسے پالیسی انسٹرومنٹ ہونا بھی امبائب کیا ہے، جس کا مطلب ہے مغرب دشمنی بھی امبائب کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 71 والا ایک ہے نا کہ بھئی ہم نے تلخی جو ہے وہ بھی امبائب کی ہے. عمران خان صاحب جو کہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں، ان کا نیریٹو جو ہے وہ ڈو ٹیل کرتا ہے اس بہت بڑے ذہن کے ساتھ. ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے. اس لیے اور اسی وجہ سے میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کنگز پارٹی چاہیے. یہ ان کا یہ دستوری بات نہیں ہے، یہ گراؤنڈ کی بات ہے. یہ گراؤنڈ کی بات ہے کہ ان کو جو بھی پاکستان میں اختیار کا، وسائل کا اور فیصلہ سازی کی جو ایکویشن بنی ہے، دے نیڈ اے اسٹرانگ پولیٹیکل پینیٹریشن، اور وہ بنی بنائی موجود ہے تحریک انصاف کی صورت میں. اس کے سربراہی پہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہوں یا انہی کی طرح کا کوئی دوسرا ہو. سو اس لیے جب یہ باتیں کی جا رہی ہیں اس میں وزن ہے. میں نے پچھلا جو سیگمنٹ ہم نے کل کیا تھا جی، اس میں آپ کو ایک اشارہ بھی دیا تھا مئی کے مہینے کے حوالے سے، جی، اور میں نے کہیں اور جگہ پہ یہ بھی کہا تھا کہ مئی کے مہینے میں تو دیواروں سے بھی آنچ آتی ہے. جی 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 جی، بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ابھی چیزیں جو ہے وہ سیٹل نہیں ہیں. لیکن یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ وہ جو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ جس طرف بڑا صاحب دیکھتا ہے اسی طرف سب دیکھتے ہیں. ایک تو بڑے صاحب کا لاہور آ کے حاضر سروس اور ویٹرن دونوں سے جو خطاب کرنا تھا وہ دراصل بیان صفائی تھا. جی، اٹ واز این ایفرٹ ٹو ون بیک دا لائلٹی، ٹو کنونس ون. جی، اور جو دوسری بات میں آپ سے اس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے اذہان جنہیں یہ کام دیا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کو بلڈ کرنا ہے،
عمران خان صاحب کو ایک دیوتا بنانا ہے، وہ خود اس کیرزما کا شکار ہو گئے ہیں، اس دیوتا کے اسیر ہو گئے، ایگزیکٹلی وہی صورت ہے، بلکہ وہ دیوداس ہو گئے. یہ ایگزیکٹلی وہی صورت ہے جو 2002 اور 2003 میں ہوئی تھی کہ جنہیں طالبان کو ہینڈل کرنے پہ لگایا تھا وہ طالبان ہو گئے، انہیں کی محبت کے اسیر ہو گئے. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد کیا کچھ کرنا پڑا، بڑا کچھ ہوا، بڑا غامدی صاحب کے لیکچر دلوانے پڑے، غامدی صاحب کے لیکچر دلوانے پڑے، اور غامدی صاحب کو بہت پسند نہیں کیا جاتا تھا، کیا جاتا بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی. تقی عثمانی صاحب سے جو بیان دلوایا گیا ہے، میں دیکھا تھا کہ ان کے پیچھے 4 مسلح لوگ، جن میں سے کم 3 وردی میں تھے، مسلح تھے وہ، اور انہوں نے اپنی بندوقیں چھپائی نہیں ہوئی تھیں اور وہ بیان پڑھ رہے تھے کہ نفرتیں نہ پھیلائی جائیں. اچھا، اب تقی عثمانی صاحب اس وقت جو ہے وہ ان آفیشلی پاکستان کے آپ جو سمجھیے کہ شیخ الاسلام ہے، مفتی اعظم ہیں. یہ نہ یہ درجہ مفتی منیب کو حاصل ہے، نہ طاہر اشرفی کو، نہ طارق جمیل کو. اللہ رحم کرے. نہیں، طاہر اشرفی تو ویسے ہی مفتی ہے نا، وہ تو مفتی ہے، مفت اگر ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. اچھا تو لیکن وہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ بہت ٹیلنگ تھا. یہ باتیں جو ہے یہ بعد میں جا کے پتہ چلتی ہے کہ ان کی سمبولک اہمیت کیا تھی. تقی عثمانی صاحب کھڑے ہو کے مائک پہ آ کے، کراؤڈ بالکل نہیں دکھایا جا رہا ہے، لیکن 4 مسلح لوگ جن کے ہاتھوں میں آٹومیٹک گنز ہیں، ویپنز ہیں، وہ ان کے 4 ارد گرد کھڑے ہیں. محافظوں کی موجودگی میں وہ یہ بیان پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ نہ کیا جائے. یہ بہت ٹیلنگ فوٹوگراف تھی اور ویڈیو تھی اور خبر تھی. ٹھیک ہے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہاں بیانیے کا اختلاف پیدا ہو چکا ہے. یہ جو عمران خان صاحب اس قدر یعنی اس کے ساتھ توانائی کے ساتھ پھدک رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ عوام فیصلہ کریں گے، اور عوام نے جلسوں میں فیصلے کرنے تو الیکشن کیوں کروائی جائے. جی وہ ہے، لیکن شارٹ ٹرم میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا مفاد یہ ہے کہ جو کچھ اب تک کی صورتحال آئی ہے اس کو منطقی انجام تک لے جایا جائے، یعنی اگلے شفاف انتخابات تک. یہ تو ہے شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم میں آئی ٹیل یو کہ اٹ از اے لانگ اسٹرگل. دیر از نو شارٹ کٹ ٹو اسٹیبل ڈیموکریسی. جی دیر از نو شارٹ کٹ ٹو اسٹیبل ڈیموکریسی. ابھی یہ کئی برس یہ اختلاف اور کشمکش جو ہے وہ چلے گی. لیٹس ہوپ دیٹ سینٹی ول پریویل and that we as a decent nation will be able to overcome this crisis in an amicable way. یہ جو نیریٹو کے اختلافات ہوتے ہیں یہ بھٹو صاحب نے اور جماعت اسلامی نے جو شروع کیے تھے نا وہ 20 سال لے گئے تھے. ظاہر ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے، بلکہ شاید ابھی بھی اس کے کچھ اثرات ہیں، کچھ ریزیڈول ہیں، لیکن بہت اب وہ کافی حد تک نیچے آ گئے ہیں. وہ اتنا نیچے آ گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز 2000 تک. اچھا اگر تھوڑا سا نا اسی پرسپیکٹو کو میں چلنا چاہ رہا ہوں، لیکن وجاہت بھائی سے تھوڑا سا اجازت کے ساتھ اختلاف. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جب تاریخ کے طالب علم کے طور پہ تاریخ پڑھتا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ یار برما کے اندر فرسٹ ورلڈ وار میں ہم انگریزوں کی طرف سے جا کے ہمارے پنجاب کے کچھ اصلاح کے لوگ جو ہے 16 روپے مہینے کے اوپر جان کیسے دے دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا جواب مجھے ملا جب پہلی دفعہ رشیا آیا افغانستان کے اندر. اور مجھے یاد ہے کہ ہم اسکول میں اس وقت 9th 10th کے اندر ہمارے آخری سال تھے، تو وہاں پہ ہمارے آج بھی یاد ہے ہدایت اللہ صاحب بارش آدمی تھے. وہ روزانہ اسمبلی 15 منٹ کی اسمبلی تھی، آدھے گھنٹے کا ان کا لیکچر ہوتا تھا، اور وہ ہمارے اندر جہاد کا جذبہ ابھارا کرتے تھے. ابھی اتنی ایمرجنسی تھی جہاد کا جذبہ ابھارنے میں کہ مٹیریل چھپا نہیں تھا ابھی، تو وہ زبانی انہوں نے شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر اس جہاز کے جذبے کو ہم نے ابھارا. پھر جب چلا گیا وہ رشیا، وہاں سے چلا گیا، تو اس کو سمیٹنے کی ہم نے ضرورت گوارا نہیں کی. ضرورت ہمیں گوارا اس وقت ہوئی جب ہم دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئے. ٹھیک ہے، جب ہم 2002 کے بعد دوسری پارٹی کے ساتھ ملے، تو وہ لوگ جو کہ 16 روپے ماہانہ کے اوپر برما کے محاذ کے اوپر جان دینے کی، یار جان اب تب دیتے جب آپ کسی چیز کے اوپر ایمان لے آئیں.
ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں نا تو اس لیے شہادت دیتے ہیں نا. تو وہ تو لڑ بھی نہیں رہا یار اسلامی اسٹیٹ کے لیے 1947 سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں, وہ جان کیوں دے یار اس کے لیے, یا کم از کم اپنے ملک کے لیے بندہ دیتا. یعنی ہم تو غلام تھے. جنگ میں کعبہ پہ گولیاں چلائیں, کعبہ پہ گولیاں بھی چلائیں, یہ بھی ہم کر چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی 16 روپے مہینے کے اوپر ہم کعبہ تک پہ گولی چلانے کو تیار ہیں, جس میں تھوڑا رکھو ویسے آج کل نہیں تیار تاریخ کا حصہ ٹھیک ہے. آگے آج کل جو زبان ایک استعمال ہوئی ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں سر اسی پہ آ رہا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب سر جب ہم نے یو ٹرن مارا اور اسی پارٹی کے خلاف بندوق اٹھا لی جس کا ہم نے پچھلے 20 سال تک جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بھرا تھا, ایک پوری نسل اوپر آ گئی تھی, تو مزاحمت آئی. یہ مسنگ پرسن والی اسٹریک اب بھی چل رہی ہے. ان میں سے دیکھیے گا بیشتر وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا ایک ہی ہوا ہے, وہ ایک ہی کی تاریخ ساڑھے نل راتوں رات, ٹھیک ہے. جو کافر تھے وہ مسلمان ہو گئے اور مسلمان جو تھے وہ کافر, ایک ہی سے ہو سکتا ہے. جب انہوں نے یہ پوچھا تو پھر ادارے کے اندر سے ان کے لیے ایک میکانزم جنریٹ ہوا, پورا سسٹم کھڑا کیا گیا, سی ٹی ڈی فلانا ٹمکانا, اس کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی. میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں نا, حوالے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ پرسپیکٹو جنریٹ ہو گیا. بھائی جان ایک مینوفیکچرنگ فالٹ یہ ہے, ایک مینوفیکچرنگ فالٹ یہ ہے کہ جس اسائنمنٹ کے اوپر بندے جاتے ہیں وہ کرنل امام ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو سفیر تارڑ صاحب کے بھائی تھے نا, سرگودا والے سفیر تارڑ صاحب, ان کے بھائی کرنل امام صاحب تھے. اسائنمنٹ تھی, وہ اسائنمنٹ میں ہی رنگے گئے, ٹھیک ہے. یہ ہسٹری ہے. اب جن لوگوں کی اسائنمنٹ تھی نا پروجیکٹ عمران خان, وہ وہاں پہ ڈیوٹی پہ گئے اور اسی رنگ میں رنگے گئے. ان کے لیے پھر ایک سی ٹی ڈی کھڑی کریں گے ہم, ان کے لیے ہم پھر پورا سٹرکچر لائیں گے تاکہ ان کی کلینزنگ ہو سسٹم کے اندر سے. کی پتہ ان دی مین ویل ہمیں کوئی اور اسائنمنٹ مل جائے. لیکن اس وقت وہ پروسیس جو ہے, میں معذرت چاہتا ہوں وجاہت بھائی اٹھ گئے, میں ان کی اس کے لیے کر رہا تھا, اس کلینزنگ کے لیے کوئی شروع کرنے کا جو پروسیس ہے, ابھی وہ کلینزنگ شروع نہیں ہوئی. آپ اور میں جو ہے اس بات پہ پریشان ہیں کہ ایک گفتگو کا دائرہ آئی جا رہا ہے, اندر سے سپورٹ آ رہی نہیں, اندر سے سپورٹ انسٹیٹیوشنلی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. وہ جو لوگ کرنل امام ہو گئے ہوئے ہیں نا, یہ ان کی آؤٹ کرائی ہے کہ ساڑھے نل کی کیتا ہے. ہم تو اس کے اوپر بلیو کر بیٹھے تھے کہ یہ مہاتما ہے, یہ نجات دہندہ ہے, یہ پاکستان کو 22ویں صدی تک لے کے جائے گا. آپ نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ؟ جب وہ آپ نے کیا کیا ہے, جب تک ان کی وہ والی کلینزنگ نہیں ہوتی اور وہ وہیں پہ موجود رہتے ہیں, پاکستان کی سیاست, پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی معاشرت, ان کو یہ والا چیلنج درپیش رہے گا جو آج ہم بیٹھ کے اس بات پہ کڑ رہے ہیں کہ یار ہم تو بیٹھک میں بیٹھ کے جمہوریت کے اندر ان کا جو مداخلت ہے اس کے ناقد تھے, ٹھیک ہے. ورنہ فوج تو ہے اس کے اندر تو ہمارے بھتیجے بھانجے بیٹے ہیں نا جی, ٹھیک ہے نا. اور میرا مطلب ہے کہ ہم تو یہ گزارش کیا کرتے تھے, وہ پایا نا وہ تو سیدھی ماں بہن دی ننگی گال تو ہون دیا آغاز, اور ایوری باڈی نوز کہ وہ پاکستان کے اندر سے آپریٹ ہو رہی ہے VPN کے ذریعے, ٹھیک ہے نا. ایسے ہی مطلب حقیقت ٹی وی بھی اتھے ہی چلن دیا, ٹھیک ہے نا. اور فزیکلی یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ جو کہتے ہیں ورچوئل, ہاں فزیکلی یہ کچھ ہو رہا ہے. سیالکوٹ میں جو ہوا وہ ایک بندہ یا کچھ بندے جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہو گئے فوجیوں کے سامنے اور کہہ گئے جی کہ کس طرح نہیں, مطلب وہ بندہ پہلی باری سیالکوٹ گیا سی یا وہ سیالکوٹ ہی نہیں سی, مطلب وہ پہلی دفعہ سیالکوٹ گیا تھا, پہلی بار جا رہا تھا. یہ ہماری تاریخ میں ایک سے زیادہ دفعہ ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا 10 مئی 88 کو چورپال میں بھی ایک واقعہ ہوا, جس کے کچھ دن بعد جنیجو صاحب کو ڈسمس کرنا پڑا تھا. یہ ایک سٹیج آ جاتی ہے. تو چلیں, ہاں سبرو صاحب, میں آپ ڈومیسائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے بھی ایک کویسچن اٹھایا تھا, اور وہ کویسچن یہی ہے کہ جو سہولت سیالکوٹ کے اس مبینہ بیرسٹر کو تھی حاصل ہے, جو وہ کچھ کر گیا, اور وہ کیا آپ کو ہے؟ نہیں دیکھیے, وہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ظاہر ہے ڈومیسائل کا فرق ہوتا ہے, یہاں پر ہے بلوچوں کے ساتھ جو کچھ بلوچ نوجوان کو حاصل ہے, نہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھ کھڑے ہو کے کوئی اپنی تقریر نہیں کر سکتا, وہ پنجاب یونیورسٹی سے اٹھا لیا جاتا ہے, اجتماع نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کو جو سہولیات حاصل رہی ہیں دھرنے میں, تھانہ توڑا جا کر, مرزا بھٹو نے بھی تو یہی کیا تھا,
مرزا بھٹو کو پرسو کیا گیا تھا، پرسو کیا گیا تھا. مرزا بھٹو نے علی سنارا کو جا کر سی آئی اے سینٹر سے چھڑانے کی کوشش کی تھی. مرزا بھٹو نے اپنا ذوالفقار مرزا نے وہی حرکت کی تو اس کو جی سر ذوالفقار مرزا نے کی. یہاں پہ ڈومیسائل کے علاوہ ڈیوٹی کا بھی مسئلہ ہے. عمران خان صاحب نے دھرنے کے دوران اسلام آباد کا کسی اور شہر کا نہیں، اسلام آباد کا لاک اپ توڑوایا، کھلوایا اور بندے چھڑوائے. ایک چیز یہ کہ ڈومیسائل کا فرق بھی ہے، نظریات کا فرق بھی ہے. ڈومیسائل سے زیادہ میٹر کرتا ہے نظریات جو آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. مفاد ٹارگٹ ایک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ ہم سوچیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جس طرح وجاہت صاحب کہتے ہیں کنگز پارٹی، تو عمران خان صاحب ابھی بھی کسی کنگز پارٹی کے سربراہ ہیں. وہ جس سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں وہ کنگز پارٹی ہے. میں بھی ایک چیز ہے. دوسری چیز جو عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ یہ سہولتیں دی جا رہی ہے کہ جی کھل کے کھیل، ہاں ایکسپوز ہو. اب جو کچھ ہو رہا ہے میں پولیٹیکلی جو دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اب بندوبست ہونا ہے. پروجیکٹ جب ناکام ہو جاتا ہے، فلاپ ہو جاتا ہے، آپ نے کوئی میزائل اڑانا ہے، وہ میزائل ٹھس ہو جاتا ہے، تو بھائی وہاں پہ باقیات آپ ایک دم تو ختم نہیں کر سکتے. فائل کلوز ہو رہی ہے اور اس کے لیے ملبہ اٹھانا ہوتا ہے نا. گن زیرو ہو رہی ہے. جی سر. تو اب وہ عمران خان صاحب کو ایکسپوز ہونے دیا جا رہا ہے تاکہ میکسیمم ایکسپوز ہو لوگوں کے یہ چیز کیا تھی. اب اس کی جس طرح وہ رضی صاحب کا تو انفارمیشن تھی کہ ویڈیو کی کوئی ویڈیو وہ آتی ہے نہیں آتی ایک الگ کہانی ہے، رسیدیں آنی ہیں سر. علیم خان نے جو بات کر دی، اب آپ سوچیں نا، علیم خان نے کہا آپ نے آ کے مجھ سے پیسے لیے، ٹھیک ہے. اب یہ پیسے کہاں کس سے لیے، کس طرح لیے، جو لوگ تھے. آج بڑی ڈیٹیل وہ بھی آ رہی ہے نا فارن فنڈنگ کیس میں. جی سر بہت کچھ آ رہا ہے. نہیں فارن فنڈنگ کیس میں الگ کہانی ہے نا. میں ویسے کہہ رہا ہوں عمران خان نے بطور پرائم منسٹر کیا کیا گل کھلائے ہیں، ان کے فرنٹ مین، ان کے فرنٹ لیڈی جو بھی تھی، وہ جو کچھ کرتی رہی ہیں، ان کے ثبوت اب سامنے آئیں گے اور عمران خان صاحب کو پیسے دینے والے خود سامنے آئیں گے. اچھا یہ ادھر کا پروجیکٹ شاید نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب سے جو تنگ آ گئے ہیں علیم خان جیسے لوگ، وہ ضرور یہ چیزیں لے کر آئیں گے. تو عمران خان صاحب کا پروجیکٹ وائنڈ اپ کرنے کے لیے، مطلب اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دکھانا، رام جانے مجھے فلم بار بار یاد آتی ہے، اس میں وہ ہیرو بنتا ہے نا شاہ رخ خان. بچے سارے جتنے بھی اسٹریٹ بوائز ہوتے ہیں ان سب کے لیے بہت بڑا دادا ہوتا ہے، لڑتا ہے، یہ کرتا ہے، بچے اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں. پھر جب اس کو پھانسی کی سزا آتی ہے تو پھر وہ ڈیلیبریٹلی وہ دیکھتا ہے بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا. وہ پھر لاک اپ میں بچوں کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے پولیس والوں کے، بچوں کے کھڑے ہوتے ہیں اور پولیس والوں کے سامنے، تاکہ بچے دیکھیں کہ یار ہمارا تو آئیڈیل یہ ہے جو موت سے ڈر رہا ہے. عمران خان صاحب کے لیے اس طرح کا بندوبست ہو رہا ہے کہ یار یہ جو ہمارا آئیڈیل ہے یہ کیا تھا. اب عمران خان صاحب کو کھلی چھوٹ اس لیے دی جا رہی ہے، بولے میکسیمم بولے. کل بولا نا پوڈ کاسٹ پہ کہ پہلے کہہ رہا تھا امریکن سازش ہے، اب کہہ رہا نہیں فیض حمید صاحب کو میں نے اس لیے لگانا چاہ رہا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی تھی، وہ برقرار رکھنا چاہ رہا تھا. فیض حمید صاحب والے پہ بات میں آتے ہیں. میں صرف حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس کی رسی دراز کی جا رہی ہے. کہ جی بول. نور اللہ صاحب میرا خیال اس سے اختلاف کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کوئی یہ ایکسپوز کرایا جا رہا ہے، وہ بالکل خود بخود ہو رہے ہیں اور اس میں انہیں سپورٹ حاصل ہے. اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں امداد سومرو صاحب فرما رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے ایک نوٹس پہ ان کی آواز بند ہو گئی ہے. اچھا الیکشن کمیشن جو میکسیمم کیا کر سکتا ہے کہ ایک قانونی کارروائی کر کے انہیں ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے جو پبلک میں کہیں سٹینڈ نہیں کر رہا ہوگا، ان کی اپنی کیمپین چلے گی، سارا کچھ ہوگا. اچھا وہاں تو وہ ڈر گئے ہیں، تو جن سے ڈرنا چاہیے، جن سے ہم سب ڈرتے ہیں، سارے ڈرتے ہیں، ان سے نہیں ڈر رہا وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرنے والا مسئلہ نہیں ہے سر. وہ سمجھتے ہیں کو بلیک میل کر سکتے ہیں. یا یہ ہو سکتا ہے کہ دو چیزیں، اگر وہ الیکشن کمیشن سے ڈر رہا ہے، اس کو بلیک میل نہیں کر پا رہا، تو ان سے زیادہ طاقتور جو اس ملک میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں ان سے کیوں نہیں ڈر رہا؟ اوہو تو کیوں نہیں کر رہے نا. میرا مسئلہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپوز کر رہے ہیں. اچھا چلیں یہ آپ کا خیال ہے، آپ کا خیال ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نہ صرف عمران خان، ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا، سب کو پتہ ہے کہیں بھی کوئی بھی نہیں اس میں سٹینڈ لے رہا ہے. اور دیکھیں نا بات سنیں، اس سے میں ویسے ہی آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک پروگرام میں بیٹھ کے، کاشف فواسی کے پروگرام میں بیٹھ کے اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ اچھی بات ہے غیر سیاسی ہو،
فوج جو ہے میں باجوہ صاحب کی بات مانتا ہوں, لیکن ان کو انٹروین کرنا پڑے گا, ان کو کرنا چاہیے, اچھا اس میں میڈیٹ کرنا چاہیے. کامران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں. اسد عمر صاحب نے اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا, انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا اس سے پہلے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں, ان کا ہمیں میری بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اوور نائٹ اگر انہیں ان کا تعلق ختم کیا گیا, وہ لا تعلق ہو گئے, تو ان کی انٹرونشن بڑھ جائے گی, اور ان کی انٹرونشن رہنی ہے, ان کا عمل دخل رہے گا اور ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ اسد عمر صاحب نے بار بار کہا. اچھا کاشف عباسی والے پروگرام میں انہوں نے کہا ان کی عمل دخل ابھی بھی ہے اور یہ رہے گا. نہیں وہ تو دوسری طرف کہہ رہے ہیں نا, وہ تو الزام تراشی کر رہے ہیں. نہیں وہ سب کے لیے, انہوں نے کہا اس کے لیے بھی انہی کو آنا پڑے گا, اب ہماری بھی سیٹلمنٹ کے لیے اور الیکشن کرانے کے لیے. نہیں آ رہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آنا پڑے گا, ٹھیک ہے, یہی ہوگی نا بات. وہ ان کی بلیک میلنگ چل رہی ہے, اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ان کے کانٹیکٹس ہیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا سیالکوٹ والے واقعے کا ذکر کر کے, مسئلہ یہ ہے کہ لاہور میں لالک جان چوک میں آج تک کس پارٹی نے جلسہ کیا, احتجاج کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا نا. اچھا صرف پی ٹی آئی نے کیا, اپنی حکومت آنے سے پہلے, حکومت کے دوران اور حکومت جانے کے بعد بھی. 11 مئی کو رات کو شروع ہو گئے, ٹھیک ہے نا, حکومت جانے کے بعد بھی. ٹھیک ہے, تو کوئی اور پارٹی ہمت کر کے دکھائے نا ذرا. اور وہ ڈومیسائل کا مسئلہ نہیں ہے. آپ سیالکوٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ لاہور کے یہ کسی ایک ناکے پہ جا کے مجھے وہاں سے گزر کے دکھائیں, آپ کے پاس بھی تو پنجاب کا ڈومیسائل ہے نا, ٹھیک ہے نا. یہ وہ سوچ کی بات ہے. میں وہ پرسپیکٹو میں ایڈ کرنا بھول گیا تھا, اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں یہ باقاعدہ آفیشیل رپورٹ کا حصہ ہے جو ابھی ابھی کروائی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ سال 2000 میں مشرف صاحب نے ایک بینیفٹ کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا, وہ اس سے پہلے نہیں تھا. ان سے پہلے کیا تھا, جس کو کوئی اچھی لیکوریٹو پوسٹ مل جاتی تھی ڈیپوٹیشن کے اوپر, وہ 188 پلاٹ بھی الاٹ کروا لیتا تھا. لیکن کوئی پتہ چلتا تھا کہ کوئی جرنیل صاحب خالی ہاتھ گھر گئے. تو جب بینیفٹ ملیں گے کہ اتنی پروموشن پہ 1 پلاٹ اتنی میجرمنٹ کا, اس سے اوپر جائیں گے تو 2 پلاٹ اتنی میجرمنٹ کے, پھر ایک کمرشل بھی ایڈ ہو جائے گا. یہ انسٹیٹیوشنلائز کروایا تھا مشرف صاحب نے. اور مجھے ان کا جملہ بھی یاد جو انہوں نے اس موقع پہ کہا تھا, چلیے کہ یہ لوگ چھوٹی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں, کیا کریں گے. اچھا, اب جب انہوں نے یہ بینیفٹ, اس وقت جتنے بھی ریٹائر حضرات ہیں یہ ان بینیفٹ کے پروردہ ہیں. میں اس سے زیادہ میں پروردہ کا لفظ نیگیٹو ٹرم میں استعمال کر رہا ہوں. ان کے پاس کوئی کرنے کو کام نہیں ہے, بینیفیشری بھی نیگیٹو, ٹھیک ہے. اچھا, اب پروردہ صاحبان جو ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں, پھر ان کے قدوسی صاحب کی 26 بیواؤں والے نام جاری کر دیے جاتے ہیں. کسی کا 20 لاکھ لگ جاتا ہے کسی ٹی وی سے, کسی کا 30 لاکھ لگ جاتا ہے. اب ان کو تو تکلیف ہے اس مسئلے کی, ٹھیک ہو گیا. دوسری بات, ود ان ڈسپلن بھی جو ہے وہ جو پیئر پریشر بنا ہوتا ہے نا, کہ اگر میں نے اس پرسپیکٹو سے یا اس پوائنٹ سے ڈیویٹ والا پوائنٹ کیا تو میرا تو پلاٹ اس نے سٹنا ہے باؤنڈری کے اوپر, تو میں نے تو کارنر پلاٹ لینا ہے. کم از کم جو 4 پلاٹ ملنے ہیں ان میں سے ایک تو میرا کارنر پلاٹ ہونا چاہیے نا. تو لہٰذا میں یہ پوائنٹ آف ویو بیان ہی نہیں کرتا کچھ باس کو, کیونکہ باس کسی لیول پہ وہ مہاتما ہی سمجھ رہے ہیں نا. تو ایک یہ پہلو بھی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ مئی کے اندر جو ہے اس میں کافی زیادہ تبدیلیاں ہوں گی, جو کہ اس وقت گزر بھی چکا ہے. جواب صاحب, ایک سر آپ نے سیالکوٹ والے واقعے کا ذکر کر دیا, اور اس میں ایون بلوچوں کو بھی ایسوسیٹ کر کے آپ بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی کچھ صحافی بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں, اور اس کی انہیں قیمت بھی پے کرنی پڑی ہے. ٹھیک ہے, ان معاملات پہ حکومتوں کو, سیاسی پارٹیوں کو بات کرنی پڑے گی, تب مسائل حل ہوں گے. اور صرف بات نہیں کرنی پڑے گی یہ ہمارے محترم شہباز شریف صاحب کی طرح, جس طرح انہوں نے بلوچستان میں جا کے کہا کہ میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں گا اور میں طاقتور حلقوں سے بات کروں گا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم سب سے طاقتور انسان ہے اس ملک کا, اور اگر آواز اٹھانی ہے تو پھر ان سے اچھی آواز تو حامد میر اٹھاتے تھے, ان سے اچھی آواز تو وہ شری مزاری کی بیٹی اٹھاتی ہے. پھر ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, پھر ہم شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے بجائے ان کے پیچھے چلیں نا کہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں زیادہ اچھی. تو شہباز شریف صاحب کو یا جو بھی وزیر اعظم ہوگا انہیں یہ کام کرنا ہوگا. اور ایک معاشی حوالے سے جو مالی بات کر رہے ہیں, یہ رسیدوں کی, وہ اگلے اس میں کر دیجیے. اگر مالی رسیدوں کی بات کر رہے ہیں تو مالی رسیدیں آنے میں بھی اگین حکومت کا بھی رول ہوگا. ایک بہت بڑی رسید ملک ریاض صاحب سے آ سکتی ہے, لیکن کسی سیاسی پارٹی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بات کر سکے. 40 ارب روپے آئے تھے انگلینڈ سے,
40 अरब रुपए इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की हुकूमत के लिए, जो उन्होंने ब्लैक मनी पकड़ के मलिक रियाज साहब की वापस की थी हमें। अच्छा, वो इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब के अकाउंट में एडजस्ट कर दिए। अच्छा, हम ये सारी हुकूमत जो है, राना सनाउल्लाह साहब समेत सारे वो घड़ी के पीछे भागते हैं। ये वीडियोस की बातें चल रही हैं, वो 40 अरब रुपए की कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि मलिक रियाज साहब के हैं। वो 200 अरब की ज़मीन और 200 कनाल ज़मीन वो मलिक साहब ने दी है ना। तो बात कर लें, पकड़ लें, फरा बीबी बाहर है ना, मलिक रियाज साहब तो यही हैं, उनसे तो पूछ लें कि ये ज़मीनें क्यों दी थी, कैसे दी हैं, कहाँ से आई थी। तो हुकूमत और सियासी रहनुमा हमारे इस बात पर क्यों खामोश है? अगर एक्सचेंज रेट देखा जाए तो वो 53 अरब रुपए थे आज के मुताबिक। लो जी, माशाल्लाह काफ़ी गुफ्तगू हो गई है। मैं इजाज़त से पहले 2-3 चीज़ें हुई। एक तो जनाब शेख का जिक्र हुआ, वो फिर विच रह गया जी, भी हमेशा रह जाता है। उसके बाद एक्सपोज होने की बात हुई कि खान साहब एक्सपोज, देखें बहुत कुछ एक्सपोज हो चुका हुआ है, अब उसको मंजर आम पे लाना है। एक तो उस तरफ जाया जाएगा, और इखलाकी तौर पे जितने ज़्यादा भाषण हमें सुनाई दिए हैं, जितनी ज़्यादा मिसालें हमें दी गई हैं, जितने ज़्यादा बुलंदो बाला शख्सियात के हवाले दिए गए हैं, जितनी ही ज़्यादा उन सोसाइटीज़ के तज़किरे हमने सुने हैं कि वो उनको सबसे ज़्यादा जानते हैं, लिहाजा अब वो सारी तकरीरों के बाद जब एक एक करके, अभी बात हुई कि सिर्फ घड़ी क्यों नज़र आ रही है, सिर्फ घड़ी तो है ही नहीं, वो ट्रेंड चल गया, उसमें चूँकि मोहम्मद बिन सलमान इन्वॉल्व हो गया, वो ज़्यादा घड़ी वला चक्कर चल पड़ा, और हर घड़ी वही हमने बात की। लेकिन उसमें गाड़ियाँ हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। रज़ी साहब ने भी प्रोग्राम किया, मैंने भी कोशिश की, हमारे दोस्त राना अबरार खालिद जो सबसे पहले गया कि इन्फॉर्मेशन दी जाए, और मेरा जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसके मुताबिक जो है मुझे बताया जाए कि ये चीज़ें क्या क्या थी, कब कब थी, और कौन कौन इसको पैसे देने वाला है, चेक कहाँ से जारी हुआ, किसका था, ब्रांच नंबर, ये वो सारा कुछ। ये अभी बहुत कुछ होना है, अभी एक्सपोज तो वो होंगे, मगर जो आप हसास मामलात की बात कर रहे हैं और मिसिंग पर्सन से लेके हमने वो जो हमारे अजहानों कुलूब में डाला गया जहाद के नाम पे, कभी 2-2 कुत्ते गोद लेके, और वो सारियाँ चीज़ें की गई, अस्सी कुत्ते हो गए। उसकी वजह कि वही रज़ी साहब कह रहे थे कि एकदम ने आपने पैंतरा बदला है, और आपने इस कौम को कहीं का छोड़ा नहीं है कि भाई हमने इस तरफ चलना है या इस तरफ चलना है, और हमें हमारी ईमानियात की हद तक हमें ले जाते हो। अब ये एक्सपोज होना है कि रियासत मदीना का, अमर बिल मारूफ का, ये सारे नाम ले लेके जो जो चीज़ें आनी हैं, और अभी जिस तरह मज़ीद इनकी बेचैनी बढ़नी है, जिस तरह मज़ीद रेत इनके हाथों से फिसलती चली जानी है, जब इन्होंने बिल्कुल खोखले हो जाना है ना, तो भाएं देखना फिर माँ भैन दियाँ गालां कड्ढणगे, और यहीं पे लाया जा रहा है ताकि खुल के कहा जा सके कि यार एक दिन भी ऐसा नहीं है जब तहजीब याफ्ता बात की हो, को मुहज़्ज़ब लहजा इख्तियार किया हो, आप बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लिहाजा ये वो चीज़ होगी जो इनकी जमात के लोगों को भी थकाएगी, और मुसलसल लेक्चर नहीं सुने जाने पाए ना। वो हमें जब 6-6 महीने तनख्वाह नहीं ना मिलती थी अखबारों में, तो हम भी यही कहते थे जनाब अखबार तो नहीं बच्चों को दे सकते ना खाने के लिए, कुछ तो कम करना है ना। लिहाजा हमारा भी यही है कि जब ये लोग, और देखें अल्लाह ना करे खाना जंगी दियाँ गल्लां, वो भी शेख साहब है जी, ठीक है, खाना जंगी वो करवा रहे हैं, खूनी अपना भतीजा कहता है मैं मोबाइल होते पे वो लाया, ठीक है ना, है जी। और कहा कि बाती खाना जंगी लिहाजा वो बैंकॉक के शोले, रिंग, पिस्टन, ये वो गरारियाँ शरारियाँ, वो सारी आवाज़ें कर रही हैं। और बिल्कुल कल कह रहे थे कि 9 शहरों में से किसके राणा मुझे ये डर पड़ गया था ये बैनुल अक़वामी तहरीक ना चला दे जेल भरो, वो ते बाहर वाले क्या नहीं दियो, इत्थे फड़े जाओ तो छुट्टन नहीं देंदे, ठीक है ना, तुसी पाकिस्तान जी करो, अपने ससुराल जाओ, असी इत्थे ही ठीक हाँ। लिहाजा ये तो उस किस्म की प्लानिंग करके फुल टाइम। और देखें वो पहले बात हुई कि शेख साहब आपको पता हर तरफ से खेलते हैं, और रेलू कटे आए ने पता पिट्ठू गोल गरम भी अच्छा खेलते हैं, ठीक है, तजी से फैल रहे हैं। लिहाजा वो सेके जो वाजदे ना उनको लगे हुए हैं, वो हिल नहीं सकते, लेकिन उनके पास यार और कोई मकाम ही नहीं है जो जचे। अब वो जाएंगे कहाँ, नून लीग लेगी उनको नहीं, अब क्या पीपल्स पार्टी उनको लेगी, क्या बावा वाला भाई परवेज लाई उसकी जमात में जाएंगे, ठीक है, ये जाएंगे कहाँ जनाब शेख। मैंने पहले भी आपके
गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था कि भैन इन्हां कोल आ जाके एक नाला लई है, ठीक है, तैर भी जा तैरन वास्ते, ठीक है। उन्हें क्या की चीज़ लई, उन्हें क्या लई ना लई, ठीक है ना। तो ये नाला लई है, उसके अंदर वो खेल रहे हैं, वहाँ का जो ताफुन है उसको फैलाने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि नकासी आपका मामला करते, उस शहर को बचाते, उसकी खूबसूरतियों में इजाफा करते। हम सब ने देखा है कि बैरून मुल्क ऐसे ऐसे गलीज़ नाले भी उन्होंने देखने के काबिल बनाए थे कि यार इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है, यहाँ से हासिल क्या क्या करना है। लेकिन हमने ये देखा है कि सिवाय इसके और जला दो और गिरा दो और अजीब किस्म की गुफ्तगू, अजीब किस्म के, और अपने आप को कहना मुजाहिदे ख़त्म नबूवत, ठीक है ना जी, जाली मुजाहिदे ख़त्म नबूवत। और शोरश कश्मीरी के बरखुरदारों को भी मैंने ये रिक्वेस्ट की कि पायना कहता मैं शागिर्द दाएँ तो मुकदमा तुसी भी करा दो, एक ही तो शागिर्द हो गया है, लिहाजा ठीक है ना। सो इशू ये है खान साहब को मरवाने में वो ख़ुद तो माशाल्लाह हैं ही हैं, आगे जो मुझे नज़र आ रहा है ना वो इस तरह से नज़र आ रहा है कि जिस तरह पहले मुझसे पहले कह दिया गया कि अभी जो मई के अंदर और फिर जून के अंदर जो कम पैना है ना, इनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होनी पाए ना। ये शाम को आने वाले लोग हैं और रात गए निकल जाने वाले लोग हैं, और इनके लिए गेस्ट हाउस भी तैयार हो रहे हैं, फिर से किराए भी ज़्यादा हो जाने हैं। जिन्हें उम्रे का वीज़ा लवाना बहुत महंगा पैना है उन्होंने, लेकिन इनके लिए काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। और एक और चीज़, पेशावर से वड्डियां सप्लाइयां आके गुरबो जवार में रख दी गई हैं ताकि तुसी आ जाओ तो दम मारो दम बह जाओ रोज़ राती आके। इस किस्म का तमाशा लगेगा, लेकिन उसमें जो नुकसान हो जाएगा ना वो मुल्क का तो होगा, लेकिन उन इदारों का जो होगा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी इतलात तो ये हैं कि बस कुछ डील दे देनी है, उसके बाद जो है ना वो नहीं कहा हम जो डोर छोड़ते थे फिर एकदम खींचते थे तो चीरे आ जाते सन। हुण तुसी देखना सुबह वचीरे वाले हैं, मैं क्या नहीं है। ये फोरकास्ट जो आई है गर्मी की, ये कोई तारीखी गर्मी आ रही है, 8-9 पॉइंट्स ज़्यादा गर्मी होगी। सिंध में नहीं, पंजाब में भी। अच्छा। आज ही रिपोर्ट किया उन्होंने। तो गर्मी बहुत ज़्यादा होनी है इस बार। अब मतलब ये कोई आसान नहीं है, ये कोई इस तरह लॉन्ग मार्च करके आना और फिर इस्लामाबाद में बिठाना लोगों को। अब तो वो खाने पहुंचाने वाले और रात को कंबल पहुंचाने वाले भी नहीं है ना, जो आधी रात को दुकानें खुलवाते थे। इनको चाहिए जो बिलियन ट्री नहीं है, अपने बंदियां एक एक दरख्त दे देना, ठीक है ना, कि उत्थे रहो गर्मियां दे देना, उस तो बाद वापस आना। मेरा वैसे ख्याल था कि हम वो जो कल इन्होंने रात को बात की है कि मैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहता था, और मैं तो चूँकि जुलाई में मुझे पता चल गया था कि साजिश हुई है, हैं जी, और रह नहीं रही है। नहीं, मेरा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वो मुझे लगता है कि ये इमरान खान साहब न्याजी नहीं है, मुग़ल बच्चे हैं, जिनके बारे में गालिब ने कहा था कि मुग़ल बच्चे भी क्या गज़ब होते हैं, जिस पे प्यार करते हैं उसी को मार रखते हैं। तो इन्होंने बेसिकली उनके कैरियर का बेड़ा गर्क करने का बीड़ा उठाया हुआ है, क्योंकि इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो लिहाजा मैं भी इसका कैरियर तबाह बर्बाद करके ये नहीं कहा सपोर्ट करता था तो मैं हुकूमत में आया, अब नहीं कर रहा, या अब चला गया। मैं आपको एक मज़े की बात सुनाता हूँ, ज़रा थोड़ी सी पुरानी है, अगरचे उसकी एक किस्सा पिछले हफ्ते भी हुई है जी। एक मेहरबान बुज़ुर्ग का फ़ोन आया, आप अखबार में लिखते हैं? मैंने कहा जी कभी कभार। तो आप लिखे ना कि जनरल साहब को एक्सटेंशन दी जाए। अच्छा, राहिल शरीफ साहब। अब मैं दिल में हंसा कि अगर बात मेरे लिखने पे आ गई है तो इसका मेरा एक्सटेंशन ना फिर रह नहीं दे। अच्छा, मैंने कहा जी उनको एक्सटेंशन क्यों दी जाए? वो बहुत अच्छे सिपाही हैं। मैंने कहा सर ही हैपन्स टू बी द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दैट्स एग्जैक्टली बिकॉज ही इज़ वेरी गुड सोल्जर। तो ये तो कोई वजह ना हुई एक्सटेंशन की, तो कोई वजह नहीं। वो मिड स्ट्रीम जो है वो घोड़े नहीं बदले जाते। अच्छा, तो अफ़गानिस्तान में खाना जंगी जारी, वही जो असद उमर साहब अब आज जी। मैंने कहा सर उसकी कोई जंगों में अगर वेवल बदला जा सकता है, आकन लेक बदला जा सकता है, और वो दूसरी आलमी जंग हो और आलमीन की लड़ाई हो रही हो, तो ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं, फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी। मैं जी उसकी कट ऑफ लाइन क्या है?
कंटिन्यूटी की। तो जवाब में मुझे कहा गया अच्छा फिर आप रहने दें, हम किसी और तो उन्होंने कहा कि मैं इसको लिखूंगा ज़रूर, लेकिन अखबार में नहीं, किसी कापी पे। कापी का वज़ीर सेहत का बयान आया कि सेहत कार्ड प्रोग्राम जो है उसको जारी रखा जाएगा। और वज़ीर आज़म साहब ने 2 दिन पहले फरमाया कि पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम करने का उन्होंने हुक्म फरमा दिया है। तो वज़ीर आज़म साहब पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हम चाहेंगे कि बाकी सूबों में भी, अगरचे ये सूबाई मामला हो गया सेहत, लेकिन बाकी सूबों में भी जहाँ जहाँ मुमकिन है, सिंध में काफ़ी बेहतर हैं कुछ सूबों के मुकाबले में हेल्थ के मामलात, लेकिन तमाम सूबों में जहाँ अद्वियात मुफ्त फराहम की जा सकती हैं वो बाकी जगहों पर भी करनी चाहिए। सिर्फ पंजाब के लिए ज़रूरत नहीं है, पंजाब में ज़रूर करें, हम भी रहते हैं, मैं पंजाब में रहता हूँ, लेकिन तमाम सूबे वज़ीर आज़म साहब के ही हैं और उन्हें बाकी सूबों के लिए भी ऐसे ही अहकाम जारी करने चाहिए। इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूँ, बाकी सूबों में चूँकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं है, दीगर पार्टियों की है, तो इसलिए मेरा ख्याल है वो वज़ीर आज़म हैं और वो इत्तेहादी हुकूमत है, कम से कम सिंध में है, उन्हें पूरे मुल्क के लिए कहना चाहिए, वो बतौर वज़ीर आज़म उन्हें पूरे मुल्क के लिए कहना चाहिए। तो करा सकते हैं ना, उत्थे दरखास्त देनी पड़नी है। वो देखें इधर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, बिल्कुल दुरुस्त है, उसूली तौर पर देयर इज नो डाउट, इसमें दूसरी राय नहीं हो सकती। हम तो इंतजाम की बात कर रहे हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और वो वज़ीर आला पंजाब के बाप है, लेकिन जो बलूचिस्तान के बाप है वो भी तो कुछ करन ना। अच्छा, एक उन्होंने बड़ी बात की थी, पेशावर से लोगों को लाकर KPK से ठहराया जाएगा, उनका बंदोबस्त हो रहा है सर। पेशावर में कोई पता नहीं कि मई में वो हुकूमत ना हो, वहाँ पे वहाँ पर वो चल रहा है सिलसिला, कुछ ना कुछ होगा, तहरीक एतमाद वहाँ पर भी आ जाएगी। देखिए, जब आप हर इंटरव्यू में पेशावर वाले साहब के कैरियर का बेड़ा गर्क करेंगे तो फिर वो भी तो किसी तरह रिएक्ट करेंगे ना। अच्छा, इमरान खान साहब को खतरा है कि जुलाई में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसलिए वो चाहते हैं उससे पहले ये आप तो मई में कह रहे हैं, उन्हें जुलाई का ज़्यादा खतरा है, इसलिए उससे पहले कुछ करना चाहिए। पिछले साल जब मैं आया था ना, मैंने तब भी ये वाक़या सुनाया था, मैं इस दफ़ा फिर सुनाना चाहता हूँ। हाल ये हो गया है, हम गए PFUJ के एक सालाना BDM में वोट डालने, ओहदेदार मुंतखब करने पेशावर, 99 की बात है शायद ना। वहाँ जब गए तो वापसी पे कोच में बैठे तो AC फुल तेज़ ना, ठंड लगन लग पई। हुमा अली शाह, गौहर भट्ट साहब भी साथ थे, चोई जुल्फ़कार साहब, भट्ट साहब बैठे हुए माशाल्लाह। वो मैं क्या, भट्ट साहब ज़रा वाशरूम तो आइए। वो आगे, मैं रेडी वाला था, खान साहब, मैं कहा खान साहब तहारत खाना किधर है? कहता पूरा नाम बताओ। तो भाईजान पेशावर का बार बार जिक्र करती है ना, तो पूरा नाम बताया गया रे। हमारे कई दोस्त भी पेशावर में रहते हैं। नहीं जी, मेरा ख्याल है कि इसी पे ज़रा इसी लाइटर नोट पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब तो खुद डूब चुके हैं, बाकी किसी नहीं डुबोणगे, लेकिन घट उन्होंने भी नहीं की, ठीक है ना। तो किसी उनको भी मेरा ख्याल किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। तो अगले जुम्मे इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे और यही दोस्त होंगे, यही मामलात होंगे। ना खान साहब ने कितने जाना है, ना अल्लाह खैर करे सी कितने जाना। हाँ जी, इस्लामाबाद है, वो जेल जाएंगे तो फिर ज़्यादा कम बदेगा ना। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात करते हैं। अगले हफ्ते से मुराद है अगले जुम्मे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।